کوئی بین نہیں لگا سکتا. میری تقریر کو بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا. آج بھی 3 کروڑ بچہ سکول میں نہیں جا رہا ہے. آج بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے میٹرک مفت ہوگی تعلیم اور ہر شخص ہر بچہ جو ہے تعلیم یافتہ ہوگا اس پاکستان میں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے لیکن آج بھی کوئی عمل کروا رہا ہے اس آئین پر. او بھائی حکومت کرتے ہو تو عمل کرواؤ آئین پر. آئین بھی اتنا ہی ایک مقدس آپ کا فریضہ بنتا ہے. آپ حق حکمران یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر 180 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. مجھے بتائیں 180 ووٹ اگر 50-50 گاڑیوں کا آپ قافلہ لے کے چلتے ہو اور اس طرح دھول پھینکتے ہو عوام کے غریبوں پر تو کیا آپ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہو؟ کیا اس مزدور کی جس نے 137 سال پہلے کس طرح سے کاٹا گیا تھا اس مزدور کو، تو کیا پاکستان میں آپ جو مٹی پھینک رہے ہو سارے عوام کی آنکھوں پر اور عوام کے جو ہے حقوق کو جس طرح سے آپ غصب کر کے سلب کر رہے ہو تو کیا آپ وہی کام نہیں کر رہے ہو؟ 1200 ارب روپیہ ہڑپ کیا جائے. ارے بھائی یہی اگر پیسہ یہی پیسہ جو آپ کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، اس ملک کا پیسہ ہے، اس دھرتی کا پیسہ ہے، آپ کے ہر چیز پر ٹیکس لگتی ہے. ماچس کی آپ تیلی بھی لیں گے تو آپ پر ٹیکس لگے گا. آپ کا لوٹی ہوئی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے اگر وہی آ جائے تو پاکستان کو خدا کی قسم کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مارے ان کے منہ کے اوپر. تو اس لیے مزدور کرتے تو ہیں آپ، مزدور دن بھی مناتے ہیں لیکن مزدور کو اس کا حق بتائیں کہ کیا ہے. اس کا حق سب سے بڑا ووٹ ہے. ووٹ جا کے دو اور ووٹ اس شخص کو دو جو آپ کی ترجمانی کرے. اپنے میں سے دو اس بندے کو جو آپ کی ترجمانی کرے. اگر آپ ارب پتی کو دیں گے، کھرب پتی کو دیں گے جو اربوں روپیہ دے کے ٹکٹ لے کر آیا ہوگا تو اس ایوان میں بیٹھ کر وہ آپ کے مقدر کی بات نہیں کرے گا. کتنے مزدوروں کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، کتنے مزدوروں کے ماں باپ بیمار ہیں جن کو ہسپتال کی وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، وہ علاج مل رہا ہے، معالجہ مل رہا ہے. آج تو زہر کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے. آپ اگر اپنا حق کے اس طرح سے نہیں چھینیں گے، نہیں لیں گے تو یقین کریں آپ کا کوئی یہ 137 سال ہو گئے ہیں نا، پھر ہم 237 سال پہ بھی یہی دن منا رہے ہوں گے. تو اپنے حق کے لیے اٹھیں اور اپنا حق جو ہے آپ آئین پر عمل کروائیں. آئین کے تابع ووٹ جو الیکشنز ہوں اس میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس شخص کو ووٹ دیں جو مزدور دوست ہو، مزدور دشمن نہ ہو. اور دیکھیں پہلی بات کا جواب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یہ ایسے سوال نہ پوچھیں جس کا جواب مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت سے معذرت کر رہے ہیں. اینٹی ٹیررزم، اینٹی کرپشن کے جو ہے سارے اکابرین موجود تھے، بختر بند گاڑیاں استعمال کی گئیں، یہ انہوں نے آج خود کر دیا اور ضمانت بھی ہوئی تھی پروٹیکٹیو بیل. تو ظاہر ہے کسی بہت طاقتور شخص نے کیا ہے اور وفاقی حکومت اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی. افواج پاکستان ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، یہ سارے ملازم ہیں آپ کے، یہ عوام کے ملازم ہیں. لیکن بدقسمتی اور پھر دیکھیے آرٹیکل 5 میں بابا شہید نے منضبط کر دیا آرٹیکل 5 میں کہ وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری عوام کی. ریاست کا مطلب ہے عوام، وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی، ریاست کے ساتھ، اور تابعداری ہوگی آئین کی اور قانون کی. یہاں بھی وفاداری کسی اور ادارے سے نہیں ہے، عوام کو نہیں کہا گیا. سو عوام پر واجب اور لازم کیا ہے کہ وہ عوام کی جو ہے اپنا حق حکمرانی کو تسلیم کریں، اس کی تابعداری کریں اور وفاداری اس کی کریں اور تابعداری آئین کی کریں. تو آئین جو ہے بالادست ایک عمرانی معاہدہ ہے. یہ میں حیران ہوتا ہوں، ہم نے تو بدل کے رکھ دیا ہے. قائد اعظم نے آپ کو یاد ہوگا 1948 میں کہا تھا، بیوروکریسی کو تقریر کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو فرمایا تھا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ ریاست کے ملازم ہو، عوام کی خدمت کرو، عوام آپ کو تنخواہیں دیتی ہے، یہ حکومت نہیں دیتی. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن کیا ہم نے کر دیا؟
ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا آئین کا. ہر شخص کو ملے گا روٹی, کپڑا اور مکان اور طاقت کا سرچشمہ جس میں عوام ہوں گے. یہ ہے خوبصورتی ہمارے آئین کی. لیکن ہم اگر عمل نہ کریں تو پھر یہ آئین کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی توہین کر کے الیکشن نہ کروا کے اس ملک میں آپ مسلط کر کے, او بھائی یہ تو پھر فیسسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کیا ہوا ہے, ایک شخص وہ جو سابقہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہا ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم رہا ہے, اس کے گھر پر شب خون جس طرح مار کے بختر بند گاڑیاں لے جا کر, جس طرح گیٹ توڑے گئے, جس طرح دیواریں پھلانگ کر اس کی چادر اور چار دیواری کا تار تار کر کے اس کے بچے, اس کی بیویاں, عورتیں موجود تھیں گھروں میں. کبھی سنا ہے ایسا ہوتا ہوا؟ بھی کبھی سنا ہے؟ اور یہ ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی پاکستان ہے اور یہ آئین کی بالادستی. اور کس آئین کی بات کرتے ہو؟ ضیاء الحق والا آئین جو کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں, میں پاؤں تلے یہ ہیں, یہ پڑے ہوئے ہیں.